بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کا ایک ترجمۃ الباب ذکر کیا ہے۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بخاری شریف پڑھانا مقصود نہیں ہے، آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ یہ جملہ امام بخاری کا ہے، ہمارے پاس اس کی کیا سند ہوگی کہ یہ امام بخاری کا ہی ہے؟ کتاب میں، امام بخاری کی کتاب میں لکھا ہے، لیکن یہ جملہ امام بخاری کا ہے، اس کی کچھ سند ہوگی۔ جو بات ہم تک آ رہی ہے وہ سند کے ساتھ آئے گی، کیا اس کی کوئی سند ہوگی؟ یا یہ جملہ بغیر سند کے ہی ہم تسلیم کر لیں گے؟ آپ کیسے کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ ہم بغیر سند کے ہی اس کو مان لیتے ہیں، اس کی سند پہ ہم توجہ نہیں دیتے۔ صرف اس ایک جملے کی نہیں، ہزاروں لاکھوں جملے اسلاف امت کے ایسے جو ہمارے پاس آئے ہیں اور ہم نے انہیں بغیر سند کے قبول کیا ہوا ہے۔ تفسیر کی کتابیں آپ اٹھا لیں، حدیث کی شرح کی کتابیں آپ اٹھا لیں، فقہ کی کتابیں آپ اٹھا لیں، تصوف کی کتابیں آپ اٹھا لیں، ادب کی کتابیں آپ اٹھا لیں۔ اسلاف امت نے بات لکھ دی اور ہم نے اس کی سند نہیں دیکھی کہ بابا جی کی طرف یہ بات منسوب تو ہے، امام بخاری نے فرمایا ہے، لیکن کچھ سند ہو، کہاں سے یہ بات آئی ہے؟ صحیح سند سے تو پتہ چلے امام بخاری نے ہی یہ باب لکھا ہے۔ سند پہ ہم بحث نہیں کرتے۔ اچھا، اس کی جگہ پر اگر ہوتی حدیث مبارکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، اگر یہ حدیث پاک ہوتی تو اصولی بات یہ ہے کہ اس حدیث پاک کو سند سے ہی پرکھا جاتا۔ ہاں جی، سند کیا ہے؟ اس کی سند آئے گی نبی پاک سے لے کر آخری راوی تک، ہر راوی کی پوری ڈیٹیل قلم بند ہوگی۔ دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ فرمان نبوی کا پروٹوکول یہ ہے کہ وہ بغیر سند کے بیان ہی نہیں کیا جائے گا۔ صحیح بات بھی ہو، اچھی بات لگ رہی ہو، لیکن اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات آنے کی سند نہیں تو اس کی نسبت نبی پاک کی طرف کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ لیکن غیر نبی کی بات بغیر سند کے بھی قبول کر لی جاتی ہے۔ سند مل جائے تو اچھا ہے، لیکن نہ ملے تو قبول کر لی جاتی ہے۔ ہم صدیوں سے، صدیوں سے ہم دو چار نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں باتیں اسلاف امت کی بغیر سند کے قبول کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کوئی بندہ ایسا نہیں جو یہ کہے کہ میں صرف وہ باتیں مانتا ہوں جو سند کے ساتھ میرے پاس آتی۔ ہاں، کسی غیر نبی، نبی کی بات تو پروٹوکول کے ساتھ، سند کے ساتھ ہی سامنے آئے گی، لیکن غیر نبی کی بات جب ہمارے سامنے آتی ہے تو اس کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ ہم اس سے کرتے ہیں کہ وہ مخالف شریعت تو نہیں۔ اگر وہ بات مخالف شریعت ہو تو ہم اس کو رد کر دیتے ہیں، نہیں چاہیے، یہ نہیں چلے گا، یہ مخالف شریعت ہے، قرآن پاک کے مخالف ہے، حدیث پاک کے مخالف ہے، چھوڑ دیں گے، نہیں لینی یہ بات، رد ہو گئی۔ لیکن اگر مخالف نہ ہو تو ہم اسے قبول کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ ہمارے فلاں علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا ہے، یہ ہمارے فلاں بزرگ نے ذکر فرمایا ہے۔ سند کہیں نہیں آتی۔ اگر آپ کو اتنی میری بات اور گفتگو سمجھ آ گئی ہے تو یہ آپ کا جو نظام زندگی ہے اس میں بڑا کارآمد پوائنٹ ہے۔ ہمارے ہاں کچھ وقت سے
لوگوں نے مختلف امور میں اسلاف امت کے طرف سے آنے والی اشیاء میں اور اقوال میں سند تلاش کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں، ایون کہ تاریخی واقعات میں بھی وہ سند، اور سند بھی کہتے ہیں صحیح سند لے کے آئے۔ یہ کوئی بہادری والا کام نہیں ہے، یہ وہ کام ہے کہ جس پہ پیچھے کسی نے کام کیا ہی نہیں تھا۔ ان اقوال کی سندیں پیچھے کسی نے ذکر ہی نہیں کی، اکا دکا کسی مقام پہ کسی شاگرد کا نام بیان کر دیا گیا، وہ ہوا، اس کے علاوہ یہ ذکر ہی نہیں ہوا۔ اب جس طبقے نے یہ حرکت کرنی شروع کی ہے، اس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ وہ حالات یہ کہتے ہیں کہ صرف تشکیک پیدا کرنا اور شبہات پیدا کرنا مقصود ہے۔ میں اس کی آپ کو ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں، امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں یہ بات آئے گی۔ جناب سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو امام الاولیاء کہا جاتا ہے، سید الاولیاء کہا جاتا ہے، پیران پیر کہا جاتا ہے۔ آپ سے متعلق ولایت کا عالم اسلام میں ایک ڈنکا ہے، ایک دو چار پانچ 10 بندے نہیں، مطلب دنیا جانتی ہے کہ آپ کو اللہ نے آپ اللہ کے برگزیدہ بندے گزرے ہیں۔ اور کہتے ہیں آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو، ایک دو بندے کی بات نہیں ہے، ایک دو دن کی بات نہیں، زمانوں سے، صدیوں سے لوگ اگر ان کے نام کے گن گاتے ہیں اور انہیں اچھا کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھی شخصیت ہیں۔ اچھا، اب ایک اللہ کا ولی گزرا ہے، ان سے منسوب کرامت آتی ہے، یعنی کسی نے ان کی کرامت کا ذکر کیا ہے۔ اب کرامت پر یہی اصول آئے گا، کرامت بیان کرنے والے کا جو جملہ ہم تک آیا اس کو چیک کیا جائے گا کہ وہ جو بات بیان ہو رہی ہے وہ مخالف شریعت ہے یا نہیں۔ اگر مخالف ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ اسے رد کر دیا جائے گا، نہیں چلے گی وہ۔ اگر مخالف شریعت ہے، کسی قرآن کی آیت کے مخالف ہے وہ بات، یا کسی حدیث کے مخالف ہے، رد کر دی جائے گی۔ لیکن وہ نہ آیت کے مخالف ہے نہ حدیث کے مخالف ہے، تو پھر رد کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا، کوئی جواز نہیں بنتا۔ کیوں رد کریں گے؟ کس بیس پر رد کریں گے؟ یعنی میں ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں منقول چلا آ رہا ہے کہ وہ پانی پر چلے، پانی پر چلے۔ اچھا، اب پانی پر چلنا کسی حدیث یا کسی آیت کے مخالف نہیں ہے، ایسا کسی آیت میں نہیں لکھا کہ پانی پر چلا نہیں جا سکتا، ایسا کسی حدیث میں نہیں لکھا کہ پانی پر نہیں چلا جا سکتا، کہیں بھی نہیں لکھا۔ اب یہ بات آئی ہے، سند اس کی ملی ہے یا نہیں ملی، لیکن اس کے انکار کی جرت کرنا یہ بے باکی ہے۔ یہ یہاں کرامت پہ گفتگو نہیں آئے گی، یہ آگے بڑھتی چلی جائے گی، بات رکے گی نہیں۔ آج اسلاف امت میں صرف کرامات کے چیپٹر کو لے کر آپ نے سند پر کلام کرنا شروع کیا ہے، کل آپ اقوال پہ آ جائیں گے، پرسوں آپ اصولوں پہ آ جائیں گے، امام اعظم کے سارے اصول آپ ختم کروا بیٹھیں گے، مجتہدین کے سارے قوانین ختم ہو جائیں گے، اصول وضع کرنے والوں کے اصول حدیث کہہ لیں، اصول تفسیر کہہ لیں، سارے آپ ختم کروا دیں گے۔ اس بنیاد پر سند ہی کوئی نہیں ہے، نہ اس کی تو کوئی سند ہی نہیں ہے، یہ تو ثابت ہی نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے نہیں ایسے نہیں ہم کریں گے، ہم آپ پہ اعتبار کیسے کریں؟ آپ نے صدیوں سے مسلمانوں کے زبانوں پہ جاری سینہ بسینہ چلتی آنے والے جملے کلمات جو مخالف شریعت بھی نہیں ہیں، آپ نے ان کا ایسے رد کرنا شروع کیا ہے جیسے آپ کوئی تیر مار رہے ہیں۔ تو ہم آپ پہ کیسے اعتبار کریں کہ کل آپ اس بات کا رد نہیں کریں گے کہ امام اعظم نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے، امام اعظم کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، اگر امام اعظم کا مسئلہ ہے تو سند دکھائیں۔ ہم آپ پہ کیسے اعتبار کریں؟ ہم آپ پہ کیسے اعتبار کر لیں کہ امام بخاری نے
جو بات کی ہے آپ یہ بتائیں کہ یہ امام بخاری نے ہی بات کی ہے، امام بخاری سے آگے کی سند کہاں سے لا کے دیں گے ہم آپ کو؟ امام بخاری سے اوپر کی سند تو بخاری نے لکھ لی ہے، امام بخاری نے ہی یہ کتاب لکھی ہے، کل آپ نے اگر ہم سے یہ پوچھ لیا کہ اس کی سند لا کے دو تو ہم آپ کو کہاں سے لا کے دیں گے؟ بتائیں آپ کہیں گے میں نہیں پوچھوں گا، ہم آپ پہ اعتبار نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ نے پیٹرن غلط چوز کر لیا ہے۔ میرے محترم، سمجھنے کی بات یہ ہے، جو مزاج نظام اسلام کا چل رہا ہوتا ہے اس مزاج میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کی جاتی ہے، اس میں تخریب کاری نہیں کی جاتی۔ آپ نے تخریب کاری والا پیٹرن اختیار کیا ہے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ کہیں نہ کہیں جا کے پورے نظام کو خراب کرنے کی کوشش ہوگی اور پورا نظام درہم بھرم ہو جائے گا۔ امید ہے میں بات سمجھا پایا ہوں گا۔ دیں اجازت، آپ سے ملیں گے پھر، قسمت نے ساتھ دیا، زندگی نے وفا کی۔ تو فی امان اللہ۔